بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، بالباطل، ناحق، ناجائز طور پر، ناجائز طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا، اور تم پہنچاتے ہو ان کے مسائل، ان مالوں کے مسائل، ان کے مقدمات، الی الحکام، حکام کی طرف، اور نہ پہنچاؤ ان مالوں کے مسائل کو، مقدمات کو، الی الحکام، حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا سکو، فریقا من اموال الناس، فریقا کچھ لوگ یا ایک گروہ کھا جائے، من اموال الناس، لوگوں کے مالوں کو، بالاسم، ناجائز طور پر، گناہ کے ساتھ، اور تم حاکموں کے پاس ان کے مقدمات نہ لے کے جاؤ، نہ پہنچاؤ، تاکہ کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طور پر کھا سکیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم خوب باخبر ہو، جانتے ہو اس بات کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر، یسألونک، اے نبی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، عن الاہلہ، چاند کے متعلق۔ قل، تو آپ فرما دیجئے، ہیا، یہ مواقیت، وقت کی علامتیں ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کی۔ تو آپ فرما دیجئے کہ یہ چاند وقت کی علامت ہے لوگوں کے لیے، والحج، اور حج کے لیے، وَلَيْسَ الْبِرُّ، اور نیکی یہ نہیں، بِأَنْ تَأْتُوا الْبُیُوتَ، کہ تم آؤ گھروں میں، من ظہورہا، اس کے پیچھے سے، اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے سے داخل ہو، وَلَکِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو یہ ہے، مَنِ اتَّقَىٰ، کہ کون پرہیزگار ہے، وَأْتُوا الْبُیُوتَ، اور آؤ گھروں میں، من ابوابہا، ان کے دروازوں سے، اور گھروں میں ان کے دروازوں کے ذریعے سے داخل ہو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، اس امید پر شاید کہ تم فلاح پا سکو، وقاتلوا، اور لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو، فی سبیل اللہ الذین، ان لوگوں سے، اور اللہ کی راہ میں لڑو تم ان لوگوں سے، یقاتلونکم، جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا، اور حد سے نہ بڑھو، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یحب المعتدین، حد سے بڑھنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَاقْتُلُوہُم، اور لڑو ان سے، یعنی کہ کافروں کو قتل کرو، ان کو مارو، ان سے لڑو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوہم، اور نکال دو ان کو، من حیث اخرجوکم، جیسے انہوں نے تم کو نکالا تھا، جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا تھا تم ان کو بھی نکال دو، والفتنۃ، اور فساد، فتنہ، اشد، سخت ہے، من القتل، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، ولا تقاتلوہم، اور نہ تم لڑو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس ان کے ساتھ نہ لڑو، حتیٰ، جب تک کہ، یہاں تک کہ، یقاتلوکم فی، وہ تم سے خود نہ اس میں لڑیں، فَإِن قَاتَلُوکُم، تو اگر وہ تم سے لڑیں، فَاقْتُلُوہُم، تو انہیں قتل کر دو، کَذَالِکَ، یہی جزاء الکافرین، کافروں کا بدلہ ہے، اور یہی ہے جزا، سزا، کافرین، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، باز رہیں، رکے رہیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والے، سب سے بڑھ کر مہربان، رحم فرمانے والے ہیں۔
وقاتلہم اور ان سے لڑو، حتیٰ یہاں تک کہ جب تک کہ لا تکون فتنہ نہ باقی رہے کسی قسم کا کوئی فتنہ، کوئی فساد، ویکون الدین للہ، اور ایک دین صرف اللہ ہی کا دین باقی رہ جائے، یا ایک ہی دین بس ہو جائے اللہ کا، یا جب تک کہ اللہ کی عبادت نہ ہونے لگ جائے۔ فَإِنِ انتہوا، اگر وہ رک جائیں، وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو پس نہ زیادتی کرو، الا مگر علی الظالمین، مگر صرف اور صرف ظالموں پر ہی۔ الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کا بدل ہے بالشہر الحرام، میں حرمت والا مہینہ ہے۔ احترام والے، حرمت والے مہینے کا بدل صرف اور صرف حرمت والا مہینہ ہی ہے۔ والحرمات قصاص، اور ادب کے بدلے میں ادب ہی ہے۔ فمن اعتدی، تو پس جو کوئی زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا، تو پس تم بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثلی، ویسی ہی، اتنی ہی، ما اعتدی علیکم، جتنی تم پر زیادتی کی گئی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، واعلموا، اور جان رکھو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو۔ ولا تلقوا، اور نہ تم ڈالو، بایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکۃ، ہلاکت کی طرف، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ واحسنوا، اور بھلائی کرنے والے ہو جاؤ، نیکیاں کرنے والے ہو جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، بھلائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر ہو، یا چھین کر، یا چوری سے، یا جوئے سے، یا حرام تماشوں سے، یا حرام کاموں سے، یا حرام چیزوں کے بدلے، یا رشوت، یا جھوٹی گواہی، یا چغل خوری سے یہ کمایا گیا ہو، یہ سب ممنوع اور حرام۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ جو لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ حدیث شریف میں ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے پر لعنت آئی ہے۔ یسألونک عن الأہلہ، شان نزول، یہ آیت حضرت معاذ بن جبل اور ثعلبہ بن غنم انصاری کے جواب میں نازل ہوئی۔ ان دونوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چاند کا کیا حال ہے؟ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، اور یہاں تک گھٹتا ہے کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمتیں دریافت کرنا تھا۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ سوال کا مقصد چاند کے اختلافات کا سبب دریافت کرنا تھا۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے کے فوائد بیان فرمائے کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں، اور آدمیوں کے ہزارہا دینی اور دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں۔ زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے، عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، ایام حمل، دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چھڑانے کے وقت، اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخیں ہیں،
اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیانی تاریخ ہے۔ جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔ اسی طرح ان کے مابین ایام میں چاند کی حالتیں دلالت کیا کرتی ہیں۔ پھر مہینوں سے سال کا حساب ہوتا ہے، اور یہ وہ قدرتی تاریخیں ہیں جو آسمان کے صفحے پر ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، اور ہر ملک اور ہر زبان کے لوگ، بڑے بھی ہیں اور بے بڑے بھی، سب اس سے اپنا حساب معلوم کر لیتے ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ شان نزول زمانہ جاہلیت میں لوگوں کی یہ عادت تھی کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھتے تو کسی مکان میں اس کے دروازے سے داخل نہ ہوتے، اگر ضرورت ہوتی تو چھت توڑ کر آتے اور اس کو نیکی جانتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَأْتُوا الْبُیُوتَ خواہ حالت احرام میں ہو یا غیر احرام کی حالت میں ہو، گھروں میں ہمیشہ ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّٰہِ الَّذِینَ 6 ہجری میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ اس سال سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ سے عمرہ کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا، اور اس پر صلح ہوئی کہ آپ آئندہ سال تشریف لائیں تو آپ کے لیے 3 روز مکہ مکرمہ خالی کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اگلے سال 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا کے لیے تشریف لائے۔ اب حضور کے ساتھ 1400 کی جماعت تھی۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ کفار وفائے عہد نہ کریں گے اور حرم مکہ میں شہر حرام یعنی حرمت والے مہینے ماہ ذی القعدہ میں جنگ کریں گے، اور مسلمان بحالت احرام ہیں۔ اس حالت میں جنگ کرنا گراں ہے، کیونکہ زمانہ جاہلیت سے ابتدائے اسلام تک نہ حرم میں جنگ جائز تھی، نہ ماہ حرام میں، نہ حالت احرام میں۔ تو انہیں تردد ہوا کہ اس وقت جنگ کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ یقاتلونکم ولا تعتدوا، اس کے معنی یا تو یہ ہیں کہ جو کفار تم سے لڑیں یا جنگ کی ابتدا کریں، تم ان سے دین کی حمایت اور اعزاز کے لیے لڑو۔ یہ حکم ابتدائے اسلام میں تھا، پھر منسوخ کیا گیا اور کفار سے قتال کرنا واجب ہوا، خواہ وہ ابتدا کریں یا نہ کریں۔ یا یہ معنی ہے کہ جو تم سے لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات سارے ہی کفار میں ہے، کیونکہ وہ سب دین کے مخالف اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، خواہ انہوں نے کسی وجہ سے جنگ نہ کی ہو، لیکن موقع پانے پر چوکنے والے نہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کافر میدان میں تمہارے مقابل آئیں، تم سے لڑنے والے ہوں، ان سے لڑو۔ اس صورت میں کمزور، بوڑھے، بچے، مجنون، اپاہج، اندھے، بیمار، عورتیں وغیرہ جو جنگ کی قدرت نہیں رکھتے، اس حکم میں داخل نہ ہوں گے، ان کو قتل کرنا جائز نہیں۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، یعنی ماہ حرام کے ادب کے بدلے میں ماہ حرام ادب والا مہینہ۔ جب 6 ہجری ذی القعدہ میں مشرکین عرب نے ماہ حرام کی حرمت اور ادب کا لحاظ نہ رکھا اور تمہیں ادائے عمرہ سے روکا، تو یہ بے حرمتی ان سے واقع ہوئی، اور اس کے بدلے بتوفیق الہی 7 ہجری ذی القعدہ میں تمہیں موقع ملا کہ تم عمرہ قضا کو ادا کرو۔ وَأَنفِقُوا فِی سَبِیلِ اللّٰہِ، اس سے تمام دینی امور میں رضائے الہی کے لیے خرچ کرنا مراد ہے، خواہ جہاد ہو یا اور نیکیاں ہوں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّہْلُکَةِ، یعنی راہ خدا میں انفاق کا ترک کر دینا، چھوڑ دینا ہلاکت کا سبب ہوتا ہے، اور اسراف بیجا بھی، اور اس طرح اور چیزیں جو ہلاکت
کے خطرے کا باعث ہو، ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بغیر ہتھیار کے میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا وغیرہ، یہ سب ان چیزوں میں شامل ہے۔